شدید علیل ہیں، جنرل ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں، لیکن چونکہ مجھے اپنے مولا کی ڈیوٹی کرنی ہے، ہر رشتے سے بڑا سہارا حسین ہے، اور اسی سہارے کے صدقے حاضر ہو گیا۔ میرا مالک ان کو جناب سیدہ کے صدقہ صدق علی عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں مالک ان کی قرضے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کا صدقہ اپنی بارگاہ سے بڑھے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل کے اجتماعی صلوات پڑھیا رہا۔ اجازت باو جی۔ آج رمضان المبارک کا پہلا شہر گزر چکا۔ رمضان المبارک کا پہلے عشرے کی آخری تاریخ یعنی 10 رمضان منسوب ہے سیدہ کائنات کی والدہ پاک کے لیے۔ میری آج کی گفتگو کا حصہ اپنی مقدس بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بالخصوص ہے، اور شان حیدر قرار کے جوانوں کے لیے بالعموم ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں اب دل آئے تو بولیے گا، نہیں تو انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر مومن اور مسلمان جو مسلمان ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ توجہ فرمائے گا بھائی نسیم شاہ جی۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا تو وہ مسلمان کہلایا۔ میرا بیٹا دیکھیے گا، پوری کائنات جس کی دولت سے مالا مال ہو کر مسلمان کہلائے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام جس کی دولت سے مالا مال ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلام ایک بار انتر صلوات پڑھیے بی بی کی صفات صلی اللہ بسم اللہ۔ میری بات بی بی آپ کو سلام۔ آپ نے اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے کہ مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام جس کے دولت سے مالا مال ہو اسے جناب سیدہ کائنات کہتے ہیں، اسے ملکۃ العرب کہتے ہیں۔ اتنی عزت والی شہزادی ملک صاحب مولا آپ کو سنبھال کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پرسوں نیو ٹی وی پہ پروگرام تھا جہاں ایک مفتی بیٹھا تھا، ان کی تاریخ بڑی یتیم ہے، اور الحمدللہ شان حیدر قرار کا یہ ادنا سر ہو کر ان کو دندان شکن جواب دیتا رہے گا۔ جب مولوی نے کہا نا کہ خدیجہ بیوہ تھی تو میں نے فوراً کہا مولوی اتنا بتا طاہرہ لقب کس کا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کے سامنے عرب کے کافر معاشرے میں، بسم اللہ ذاکر بھائی، عرب کے کافر معاشرے میں اسلام کے ظاہری وجود سے پہلے جب لات منات اور حبل کا دور تھا، اس وقت بھی عرب کی عورتیں ساری کہتی تھی کہ یہ دائرہ ہے، دائرہ اسے کہتے ہیں نجاست جس کے قریب نہ جائے۔ سوال کرو مسلمانوں، حیا کیا کرو، اس کو بیوہ کہتے ہو جس کی آغوش کا نتیجہ زہرا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ مولا کو سامنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ گلخان بھائی مسجد باقی بھی آپ کو سامنے، میں تو زبردستی کرتا ہی نہیں ہوں۔ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھیں تو جو فرما رہے اسلام پہ احسان۔ بھائی نسیم شاہ جی اجازت دیجیے گا، میری مخدومہ آپ کو سلام رکھیں۔ اسلام پہ احسان، پہلے ایک رسول اللہ کی حدیث سن لے۔ اللہ باب نظر شاہ جی کی رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ بھائی رضا عباس نقوی کو مولا سلام رکھیں، پیر مخدوم علی اصغر گیلانی صاحب کو، سارے بھائیوں کو، سادات عظام کو مولا عزت اور سلامتی دے۔ اگر آپ سے میرے بچوں کو پوچھے، میرے نوجوانوں سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی سب سے سادہ، مکمل اور مختصر تعریف کیا ہے، توجہ۔ ادیب خطیب وہ ہوتا ہے جو چھوٹے لفظوں میں صدی کا سفر کرے۔ میرے ساتھ توجہ چاہتا اسلام کی سادہ مکمل تعریف کیا ہے تو اسے دو لفظ نے ایک سطر بیان کر دیا۔ اسلام شروع ہوتا ہے خدیجہ کے مال سے، اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب کی آل میں۔ ہائے ہائے ہائے، اور کیا تعارف ہے اسلام؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب سیدہ حسین باوجی مولا آپ کو سمجھ دھارواڑ سے بڑی دیر کے بعد آپ کی زیارت ہوئی، مولا آپ کو سلام رکھے۔ اسلام شروع ہوتا ہے
جناب خدیجہ کے مال سے اسلام مکمل ہوتا ہے، جناب ابو طالب کی جان سے۔ اسلام کے یہ دو موسم ہیں، مردوں میں جناب ابو طالب، خواتین میں بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اب قرآن فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو رقم اللہ صاحب قرآن، اللہ نے ان دونوں ذاتوں کے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے ابو طالب کو ساقی کوثر عطا کیا، اللہ نے بی بی خدیجہ کو سورہ کوثر۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر۔ پاک بی بی ابو ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات کو یار محمد، تھوڑی بڑا آواز کو رہنا۔ میری پاکیزہ بیٹھیوں، پردے میں تشریف فرما، سنو ذکر میری آقا زادی کا، لیکن آل محمد کی ماننے والی جناب خدیجہ کی کنیزیں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ ناراض نہ ہونا، یہ ہمارا شریف فرض ہے اس ممبر کی حرمت کے حوالے سے۔ صرف زوردار نعرے لینا، صرف بندے کھڑے کرنا، یہ مقصد مجلس نہیں۔ آپ نے 2 گھنٹے مجلس سنی، آپ نے 4 گھنٹے مجلس سنی، اور گھر جا کر اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، خطیب نے پڑھا کیا، آپ نے سنا کیا؟ یہ مجلسیں ہمیں حقوق سلاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں حق بتاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں شعور دیتی ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، میرے رسول فرماتے ہیں مومن پہ احسان کرے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ فرمانا میرا بیٹا جناب، مومن پہ بسم اللہ۔ آئے بخاری صاحب قبلہ، مولا آپ کو زندگی دے، قبلہ اسکر بخاری صاحب جناب سیدہ زندگی سے سلام عطا فرمائے۔ میں نے 5 کو حاضر ہونا تھا، میں نے خود بابا جی کی اجازت سے، چونکہ وہ 24 رجب اور 5 فروری اکٹھی ہو گئی تھی، تو اس سے مجھے 6 بجے سے پڑھنی تھی، اور بابا جی نے اتنا بڑا دل کرتے ہوئے کہا کہ مولا کا ذکر نہ روکیں، آپ وہ پڑھیں، میں راضی ہوں۔ ایسے لوگ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، بلند صلوات پڑھ دیا۔ بسم اللہ، میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ پٹراوا باٹی احمد دے وحید ہے، پٹراوا باٹی احمد دے وحید ہے، اللہ نے بیٹی اللہ نہ تو صبر لبی ہے، نہ اللہ دے نام دے، نہ محمد دے نام دے، یہ ڈیرا پہ راج اللہ ہے، اور یہ کانچ اللہ ہے، نعرہ مولا سلامت۔ یاد رکھنا میرے بچوں، میں آج تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، جب کوئی دیوانہ اٹھ کے پڑھے نا، کبھی مسکرانا نا، کبھی تمسخر نہ اڑانا۔ پاگل وہ نہیں ہوتا جو چرچری زبان سے علی علی کرے، پاگل وہ ہوتا ہے جسے قرآن پڑھ کے علی سمجھ میں رہا ہے۔ آئے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات کو یا محمد کا، یہ نعرہ ہمارا قومی ترانہ ہے، یہ شیعہ کی پہچان ہے، یہ ہمارے حسب و نسب کا اعلان ہے۔ میرے نبی کی حدیث پاک، عنوان میرا معظمہ کی پاکیزہ دہلیز پر سجدہ ادب ہے، ورنہ میری اوقات کہاں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھ سکوں۔ انسان 2 جگہ پر، پیر اکیل شاہ جی، انسان 2 جگہ پر لفظوں کا غریب ہوتا ہے، بانصیب شاہ جی، 2 جگہ پر لفظوں کا غریب ہوتا ہے، یا انتہائی توقیر میں یا انتہائی تکفیر میں۔ کسی کو کتنا برا کہنا ہے یہ سوچتا ہے، کسی کو کتنا اچھا کہنا ہے یہ سوچتا ہے۔ بس یاد رکھنا، کائنات کی ساری عزتیں اور بلندیاں جس بی بی کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں سے خدیجہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پہ بلندار۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بڑی روحانیت ہے مجلس سے ماشاءاللہ۔ میری بات بی بی آپ کو سلام رکھے، کیا فرمایا؟ مومن پہ احسان کرے۔ اب یہاں کی جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کے امتحان لے رہا ہوں، امتحان سے مراد محبت میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب بولیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنے بھائی پہ احسان میں کروں ہاں تو بدلہ خدا کیوں دے گا؟ اسے بدلہ دینا چاہیے جس پہ میں احسان کر رہا ہوں۔ یہ خاموشی نہیں، جس میں میں بڑی خوبصورت مجلس پڑھی پیر نجم شاہ جی نے، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں حسد نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کہا نو کی آمد ہے۔ دنیا میں جاہل کی سب سے بڑی نشانی ہے ہر ایک کی نفی کرے، اپنی تعریف کرے۔ تعریف اس رب العالمین کی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، تعریف آل محمد کی ہے جن میں اللہ درود بھیجتا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھ یا محمد
باقی ہم سب بسم اللہ. یہ دروازہ عاجزی کا ہے, یہاں پہ عاجزی پیش کیا کریں اور شان حیدر قرار کو عزت دیا کریں. یہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, جتنا بڑا خطیب اور ذاکر ہو, آپ نہ بولیں تو ہم زیرو ہیں, آپ جب بولتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. پاک مختومہ کو سمجھ رسول اللہ فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, مومن مومن پہ احسان کرے جزا اللہ دے گا. دوسرے جملے پہ کوئی زبان چپ رہے تو میں بیوی کا نوکر ہی. صحابی نے پوچھا بخاری صاحب کہ یا رسول اللہ احسان میں کروں تو بدلہ میرا بھائی مجھے کیوں نہیں دے, اللہ کیوں لے گا؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا تو اتنا احسان کا بدلہ دے گا جتنا تیرے پاس ہے, اللہ اتنا دے گا جتنا مالک ہے. ہائے ہائے ہائے, سلمان کر دیجیے محمد بھائی. مخلوق کی مدد سے میرے اللہ سے محبت کرو, مخلوق کے ذریعے میرے اللہ تک پہنچو. بت شکنی آسان ہے, نہیں غور کیا, بت شکنی آسان ہے, دل شکنی بہت بڑا جرم ہے. ہم اس علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں, دل نہیں توڑے. آئے خائے, ورنہ کوئی ہندو میرے علی کی تعریف نہ کرتا. اب اسلام پہ احسان حکم کیا کہ مومن مومن پہ احسان کرے. اچھا مومن مومن پہ احسان کرے تو جزا اللہ دے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں, مومن مومن پہ احسان کرے تو جزا کون دے؟ میرا پاک اللہ. اور جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے, یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے زحمت نہیں فرمائی, جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے اللہ انہیں کون سی جزا دے گا؟ اللہ کے دین پہ احسان کیا ہے. بی بی خدیجہ نے اللہ کے دین پہ احسان کیا ہے. جناب ابو طالب نے, اللہ نے سورہ رحمان دونوں کے انعام کا احسان ہے. آئے ہائے نعرہ حیدری, کیا کہنے ہیں آپ؟ بلندر صلوات پڑھیے آپ. بسم اللہ. آئے بابا جی, سید صاحب, بابا پیر سید تنویر صاحب, مولا زندگی دے, سلامتی دے, بہت ہی پیارے انسان اور بڑے محبت کرنے والی شے. ایک بلندر صلوات پڑھیے آپ. بسم اللہ. اجازت ہو جناب؟ بسم اللہ. مختومہ کونین پہ گفتگو کر رہے ہیں. جناب سید آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. ہائے ہائے, اللہ نے خبردار شیعوں پہ الزام نہ لگایا کرو کہ شیعہ ذوات مقدسہ کے منکر ہیں. مجھے قسم ہے 14 کی, مجھے قسم ہے اللہ کی حرمت کی, مجھے قسم ہے علی کے سجدوں کی, مجھے قسم ہے 12 اور 14 کی, جو ذات مقدس ہے شیعہ اس کی توہین کرنا کفر سمجھتا ہے. پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے کہ نہیں. جو اللہ کے نزدیک, اللہ کے قرآن میں, نبی کے فرمان سے مقدس ہے, اس کی توہین کرنا شیعہ کفر سمجھتا ہے. لیکن جو نبی کا دشمن ہے, جو سیدہ کا دشمن ہے, جو 12 اور 14 کا دشمن ہے, وہ مقدس نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, جو نجاست ہے وہ تم سے دور ہے. ہائے ہائے ہائے, جو نجاست ہے, جو نجس ہے. بسم اللہ. پاک بی بی آپ کے ساتھ دیکھیں, بزرگ نے نعرہ لگایا, جوان بھی خاموش ہے. روزہ اور خوبصورت ہو جائے. بسم اللہ. مولا آپ کو زندگی توجہ فرمانے, ایک اتنی بلند سوال پڑے کہ آقا ذاتی مزید راضی ہو جائے. بالکل طویل رحمت نہیں ہوں. میری آقا ذاتی آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. میں علامہ صاحب سما پہ ایک پروگرام تھا تو پاکستان کے گنے چنے ماشاءاللہ مفتی صاحبان تشریف فرما تھے, اور 10 رمضان تھی تو میں نے ایک جملہ کہا, پھر چراغوں میں تیل نہیں بچا. میں نے کہا جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ آقا زادی ملکۃ العرب, ملکہ کائنات, میں اس کی عزت کے لیے بہت غریب ہوں لفظوں کا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں, جس کا شوہر سید الانبیاء ہو. ہائے 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 یار, جس کے ہاتھ نیچے ہے پتہ نہیں کیا سننا چاہتا ہے. یہ وہ بھی ہے جس کا شوہر نامدار سید الانبیاء ہے, جس کا داماد سید الاولیاء ہے, جس کی بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے, جس کے نواسے سید شباب اللہ نے چلنا ہے. سر اٹھانا جدی شاہرامان کے خیرت مندوں, اس سعودی عرب کے حرام دور پہ پل پل کر خطیب
ہائے 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 اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ جناب سید آپ صاحب ایک بلند اور صاحب بسم اللہ گلانی صاحب مختوم سید علی حسن گلانی سے جناب سیدہ صاحب ایک اتنی بلند شروعات پڑھے کہ حق حاصل ہو جائے بسم اللہ باجی توجہ ہے جناب سیدہ آپ کو سلام رکھی یہ جو میں نے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ دونوں سورہ رحمان کی آیات ہیں پہلی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے دوسری ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے یہاں بھی مولوی کو حسد کا دورہ پڑ گیا اگر مولوی سے پوچھا جائے یہ نعمتیں کیا ہیں تو چونکہ مزاج بیان کرتا ہے بابا جی بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں مولانا صحت سلامتی دے تو مولوی سے پوچھا گیا مولوی صاحب نعمت کیا ہے مولوی نے فوراً کہا شربت نعمت سیب مبارک نعمت حلوہ شریف نعمت کھیر اقدس نعمت مطلب ہاں کھجور پاک نعمت عقل کے یتیموں میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ جملے کرامت عباس حیدری کو بھی عطا کرتی ہے اس منبر کا صدقہ اور آپ مومنین کی دعاؤں کا صدقہ میری آقا ذاتی پر بحث نہ کیا کرو یاد رکھنا سیدہ کھجور کی وارث نہیں حضور کی وارث ہے ہائے 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 جملہ میں نے کہہ دیا ہے خدا کی کائنات کی قیمت کا جملہ بسم اللہ ہاں میرا بیٹا جیتے رہو مولا کو سمجھ سیدہ تو حضور کی وارث ہے سیدہ علی کی ولایت کی وارثہ ہے سیدہ حسنین کی امامت کی وارثہ ہے سیدہ انبیاء کی نبوتوں کی وارثہ ہے ہم سے نہ پوچھ کہ سیدہ کا حق کیا ہے آدم کی نبوت سے لے کر خاتم کی نبوت سے لے کر امام زمانہ کی امامت تک یہ سارے حق کے سیدہ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بلند تر صلوات پڑھ یا محمد تھوڑی بڑی آواز کھولنا جناب سید آپ کو زندگی دی صحت سلامتی دافع دین پہ احسان 2 ہستیوں کا جناب خدیجہ الکبریٰ کا جناب ابو طالب علیہ السلام کا میرے پاک مولا نے اس نوکر کو آل محمد کے سب سے چھوٹے نوکر کو منبر پاک پہ آنے والے ذاکرین و علماء کے قدموں کی خاک کے برابر شان حیدر قرار کے قدموں کی خاک کے برابر کرامت عباس حیدری کی کوئی ذاتی عزت نہیں کوئی ذاتیوں کا خبردار اس منبر پہ آ کے تکبر نہ کیا کرو اس منبر پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا نہ کرو خدا کی قسم تم حسین کی بارگاہ میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ساری عزتیں میرے حسین کا سب اللہ کی عزت کی قسم میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا نہ یہ میری عادت میں شامل ہے میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں ہزاروں کروڑوں کرامت ہوں گے مگر عباس علمدار کی جوتی کا صدقہ کرامت عباس کو عزت ملی ہے تو حسنین کے صدقے میں ملی اسے عزت ملی ہے تو غازی کی بھیک کا صدقہ ملا ہے تم آج باتیں کرتے ہو یہ اسلام مغرور ہے جناب ابو طالب اسلام میں پیر تنویر نقی صاحب کے بلاک کعبہ کی نظر جملہ کر رہا ہوں جب بیٹھک میں کبھی ملاقات ہوتی ہے تو بڑی محبت کا تبادلہ ہوتا ہے سادات کی عزت کرنا سیکھو حرمت سادات سمجھو معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا غازی کے علم پاک کو چھکو سلام کیا کرو لیکن اس کی اولاد کا بھی احترام کرو اس کی اولاد کا احترام کرو اگر حرمت سادات دل میں نہیں ہے فائدہ کیا ہے مجلس میں آنے کا وارث کو نہیں مانا وراثت کو کیا مانو اور ذاکرین نظام سے میری 10 وابستہ گزارش ہے میں کسی پرانے واقعے میں نہیں جانا چاہتا بی بی کا واسطہ یہ جو میری مقدس بیٹی اور بہنیں تشریف فرما ہے نا یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے یہی نجف ہے یہی سامرا ہے یہی کربلا ہے ان کی پاکیزہ آغوش میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ ذاکر صاحب آپ سے دعا لینے آئے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں لوگ ہمیں گھروں میں بلاتے ہیں کہ ذاکر صاحب دعا کیجئے ذاکر صاحب دعا کیجئے میرے رزق میں اضافہ ہو یہ عزت ہے حسین کا صدقہ کبھی اپنی بات نہ کرنا کچھ نہیں ہو تم حسین ہے تو سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ناراض تو نہیں ہوں گے میں 2 باتیں سنے اور اجازت چاہوں گا میں شاید مسائل بھی نہیں پڑھوں گا مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے اپنے وقت کے اندر منبر پاک
अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ज़ाकिरीन और उलमा के हवाले करूँगा। इस इस्लाम में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शाजी आल, ये दो सतूनों पे तेरा इस्लाम खड़ा है। हाय हाय, नहीं गौर किया? पूरा इस्लाम इन दो सतूनों पे खड़ा है, माले खतीजा पर, अल्लाह अकबर, आले जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। एक जुमला बड़ा नफीस है, और नफीस बात खबीसों के लिए नहीं होती। हाँ, ये शान है करार, इसकी अप्रोच को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बाजी 2004 में जुमला कहा कराची अज़ा खाने अबू तालिब सोल्जर बाजार में। जब मैंने कहा तो 1 सेकंड मजमा ना परेशान हो गया, चुप हो गया। परेशान नहीं होते ली वाले, खामोश हो गए कि शायद मैं जोश खिताबत में कुछ गलत कह गया। लेकिन इल्म मंतिक का कानून है कि कहना और होता है, दिखाना और होता है। ये इल्म मंतिक का कानून है। अलामा साहब आप तो बेहतर जानते हैं। मैंने कहा जी कौन कहता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ लिया था? ऐसे खामोशी होगी जहां ऐसे होगी। नहीं गौर किया भाई? नहीं पढ़ा कलमा, नहीं पढ़ा कलमा। तुम किसी की जिद में आके जोश में कह देते हो खबरदार जनाब अबू तालिब ने पढ़ लिया था। नहीं मेरी जान, कलमा वो पढ़ता है जो पहले कभी काफिर रहा। हाय हाय, कोई है बोलने वाला, कोई है कदर करने वाला जिन पर अल्लाह आदम से पहले दुरूद भेजे, उसे अबू तालिब। हाय 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 हाय, या करो जुर्रत ये कहने की कि अल्लाह ने आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं भेजा। अच्छा, ये तो सारे जानते हैं ना बाजी, ये सारे जानते हैं कि दुरूद आले मोहम्मद पर है, आले इब्राहिम पर है, आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। मैं अपने आका का डायरेक्ट नाम नहीं लेता, ना जाती महफिल में ना मिंबर पाक। ये तो सब कहते हैं कि अल्लाह दुरूद भेजता है। कभी ये सोचने की जहमत फरमाइए कि जिस पर कुछ वाजिब नहीं, हर इबादत अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए। यकीन करो बड़ा जिम्मेदार शख्सियत बैठी है। मैं माजरत के साथ, आप सिर्फ मशहूर के मानने वाले हो, मजरूफ को नहीं मानते। सैयद ना भी किसी मदरसे में जाए तो सैयद है, इल्म इनके दादा का सदका है। कायनात में जितना इल्म तकसीम हो रहा है वो अली की नालायन का सदका तकसीम हो रहा है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, जनाब सईद आपको जिंदगी दे, सेहत सलाम दे। ये तो सारे कहते हैं अल्लाह ने दुरूद भेजा। वजह क्या है? अल्लाह पाक जैसी अजीम जात, अल्लाह कुल्ले शैन कदीर, अली का पाक अल्लाह, नबी का पाक अल्लाह, सैयदा का पाक अल्लाह, चौदा का पाक अल्लाह। अल्लाह पे भी बोल लिया करो अल्लाह वालों, रमजान का महीना है। रहमान, रहीम, करीम, समी, बसीर, कादिर, मुतलिक, मोमिन, मुहैमिन, जब्बार, सत्तार, गफार, शाहिद, महबूब, आला, अली। देखा बाजी, देखा बाजी। अब फिर मुल्ला मुझ पे नाराज हो जाता है। हम लेते हैं अल्लाह का नाम, इससे मौत बढ़ जाती है। ये हमसे नहीं, अल्लाह से पूछ, उसने अपना नाम अली के रखा। हाय हाय हाय, तो जो है ना, सवाल अभी वही है। ये आपकी दाद, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर मेरा सवाल अभी वही है। पीर अकील शाह साहब के बलाउ काबा, पीर नसीम शाह जी, मैं सादात की खुशामद नहीं करता, इज्जत करता हूँ। अल्लाह को, मेरे खालिक को दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो तो अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है। ये यकीनन अल्लामा साहब के पास वक़्त कुरान मजीद होगा, अभी अगर मैं रखूँ और खोल के आपको दिखा सकता हूँ। ये किसी आम किताब का हवाला नहीं, अल्लाह की किताब का हवाला। अल्लाह हर चीज़ में ला शरीक है, मेरा अल्लाह हर चीज़ में। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या करूँ? अगर दो चीज़ों में वो खुद शरीक हो जाए तो फिर मुझे क्या कहते हो? दुरूद में, आले मोहम्मद में, मोमिनों और फरिश्तों के साथ शरीक हो गया, विलायत में नबी और अली के साथ। ओए होए होए, ओए होए होए, नफरत करना बड़ा आसान है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाजी, काफिर कह देना बड़ा आसान है। चैलेंज करे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फरिश्तों तुम भी भेजो, मोमिनों तुम भी भेजो, मैं भी भेजता हूँ दुरूद। तो अल्लाह को दुरूद भेजने की जरूरत क्या पड़ी?
ابا جی طالب علم ہوں، 18 برس مدرسوں میں خاک چھانی ہے، علماء اکرام ولایت علی علیہ السلام کو واجب سمجھنے والے علماء اکرام پہ میرا سلام ہے۔ بازاری لوگوں کو میں عالم نہیں کہتا، سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ پیر اصغر بخاری صاحب کے بلاؤ کعبہ، کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے اللہ کب سے ہے؟ کافر، مشرک، مرتد ہو جائے گا اگر یہ جملہ کہہ دے بھائی شاہ صاحب کہ اللہ کب سے ہے۔ اللہ کب، جب، تب، مکان، زمان اس سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ تو جو فرما رہے بس یاد رکھنا اللہ کو درود بھیجنے کی ضرورت اس لیے پڑی، کل اللہ یہ نہ کہہ دے آل محمد پہ تب درود شروع ہوا جب فرشتے بنے۔ نہ پہلے خدا کا واسطہ سمجھو، آل محمد پہ درود تب شروع ہوا جب مومن بنے۔ اللہ نے کہا فرشتے بھی بعد میں بنے ہیں، مومن بھی بعد میں بنے۔ جب کوئی نہیں تھا، یا میں تھا یا یہ تھا، آئے ہائے آئے ہائے، یہ بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سمجھ ہو گئی جی مجلس۔ یہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اور میں ان پہ درود بھیجتا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، میں بہت کم مثالیں دیتا ہوں، ضرورت پڑے۔ میں نے قبلہ تنویر امین نقوی صاحب قبلہ کعبہ کو ٹیلی فون کیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ہم ہیلو نہیں کہتے، ہم یا علی مدد کہتے شیعہ، ہمارا پاس ورڈ بولو یا پریشان کیوں، ہمارا پاس ورڈ یا علی مدد ہے اور پاس ہی ہے۔ پھر لوگوں کو نہیں پتا یہ پاس ورڈ کون سا ہے۔ جناب سید آپ کو سامنے میں نے کہا یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، فوراً مجھے نقوی صاحب قبلہ نے کہا کرامت عباس بول رہے ہیں جی، تو کرامت عباس کا نام تب ہے، اس کا جسم تھا، جب کوئی جسم ہی نہ ہوتا تو کرامت عباس کہتے ہوتا۔ ابے عقل کے یتیموں، یہ صرف روحانی طور پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ روحانی طور پہ ہوتے تو اللہ کو سجدہ کون کرتا۔ بہت بڑی لاجک ہے خدا کے، سب نے غور نہیں کیا۔ آپ روحانی معراج پہ بحث کر سکتے ہیں کہ نبی کو روحانی معراج ہوئی یا جسمانی، لیکن غلام عباس بھائی روحانی نماز نہیں ہوتی۔ یار کوئی تو سارے شیعہ علی کے پڑھے لکھے، روحانی نماز نہیں ہوتی کہ بابا جی کے کرامت بعد تسی ممبر تے جاؤ میں روحانی نماز پڑھ رہا، نہیں، نماز کے واجبات ہیں، 7 اعضاء کا لگنا سجدے میں ضروری ہے، آپ کا جسم ہونا ضروری ہے، یہ تکبیر تحریمہ، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، اس کے لیے جسم ضروری ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہے مگر بات بڑی اہم ہے۔ پاک محمد آقا کا صرف نام محمد نہیں تھا، پہلے سراپا تھا، پھر محمد تھا، پہلے جسم تھا، پھر علی تھا، پہلے طہارت مجسم تھی، پھر سجدہ تھی۔ پتہ نہیں کہ غور کر رہے کہ نہیں، تبھی میرے چھٹے لال ولایت کے میرے مولا صادق آل محمد سے پوچھا، مولا جو اب تک نہیں بولا میں ناراض نہیں، ذکر تیرا ہے، لیکن اب جو زبان رکھتا ہے ولایت علی کا قائل ملک صاحب اللہ بیٹے کی زندگی کرے، وہ نہ بولا تو دکھ ہوگا۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا کہتے ہم یہ نہیں کہتے کہ جب سے ہم ہیں تب سے اللہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جب سے معبود ہے ہم اللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہائے، اب سوچو اسلام کی تعریف کیا ہے؟ بس آخری فضائل کا جملہ، آخری فضائل کا جملہ، یہ نہیں کہ میں گھنٹے 2 گھنٹہ پڑھوں، حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ کی خدمت۔ میرے دوستو غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے، آؤ فرقوں کی بیمانی زنجیریں توڑ کر پاکستان کی عزت کے لیے ایک ہو جائے۔ آؤ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کی بحث سے نکل کر پہلے آل محمد کے غلام بن جائیں، نوکر بن جاؤ ان کے۔ خدا را یہ نفرتیں چھوڑ دو، خدا را یہ ایک دوسرے کو قتل کے فتوے دینے چھوڑ دو۔ جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تم میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، لیکن پیر تنویر نقوی صاحب قبلہ کعبہ مخدوم صاحب مجھے اس بات کا دکھ ہے جو میرا یہ جملہ نہ سمجھ سکا، میرے آنے کی محنت ضائع۔ مجھے قسم ہے اللہ کی پیر وکیل شاہ جی،
یہودی اور نصرانی ہم سے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یا عیسیٰ کو اللہ کہو یا اللہ کا بیٹا کہو، اور یہ داڑھی والے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ محمد کو اپنے جیسا کہو۔ یہ ترقی ہے ان کی، یہ اسلام ہے تمہارا؟ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ ہم اسلام کے پرنسس کو جانتے ہیں، ہم اسلام کے پرنسپلز کو جانتے ہیں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، آپ بنیاد ہی نہیں جانتے اسلام کی کیا۔ جب میرے آقا تشریف لانا، آخری جملہ، آپ نے اتنی داد اور دعا دی، میری بی بی آپ کو سلام رکھی، اللہ پیر نظر شاہ جی کو سلامت رکھی، دعا کیجئے گا مختومہ کونین کا صدقہ اللہ میری اہلیہ کو شفا دے۔ 8 محرم کو غازی پاک کی حاضری بناتی ہیں تو انہی سے میں نے بھیک مانگنی ہے۔ جملہ سن لیجئے، آقا زادی آپ کو صحت و سلام دیدہ فرمائے۔ جب میرے رسول اللہ تشریف لائے نا، یہ کرامت عباس نے پہلی دفعہ جملہ کہا، آئی ریپیٹ کر رہا ہوں، جب میرے آقا تشریف لائے نا گھر، آپ کے چہرے مبارک، نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہوں گا چہرہ اترا ہوا، نہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو مزاج شناس تھی میرے آقا کی، فوراً کہا آقا خیر ہے؟ دیکھو نا خدیجہ، میں انہیں کہتا ہوں جانور سے انسان بن جاؤ، مگر یہ ان کو مانتے ہیں جو اپنے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، میرے علا کل شیء قدیر کو نہیں مانتے۔ بی بی نے مسکرا کر کہا میرے آقا میرے سردار، او میں صدقے جاؤں، تہذیب سیکھو اس خاندان سے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا شوہر، کہا میرے آقا میرے سردار، اور میرا سلام ہو میرے آقا رسول اللہ پر۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ بتاؤ آقا اگر کل کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو؟ یار کو بیٹھا ہے، کل اگر اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کو ماننے والوں کا تعداد بڑھ جائے تو؟ میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا میں تو بھیجے ہی اسی کے لیے گیا ہوں خدیجہ کہ لوگ میرے اللہ کی وحدانیت کو مانیں، میری رسالت پہ ایمان لائیں۔ اچھا، آپ نے اسی میسرہ کو بلایا، وہ جس نے گواہی دی تھی میرے رسول کے کردار کی، اس میسرہ کو بلا کر میسرہ جی آقا زادی جاؤ اور جا کر کعبۃ اللہ کے سینٹر میں کھڑے ہو کر اعلان کرو جو 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 محمد کا کلمہ پڑھتا جائے گا خدیجہ قرضے معاف کر دی جائے۔ ہائے ہائے جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ مولا زندگی۔ اب میں آخری جملہ، بس آپ سے وعدہ ہو گیا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب ہو گیا وعدہ تو ہو گیا۔ غلام باز بھائی پھر مجھے بتائیں شریعت کا کیا حکم ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے؟ مقروض حج پہ نہ جائے جب تک قرض ادا نہ کرے یا پھر اس سے معافی نہ لے تب تک نہ جائے۔ تو شرم نہیں آتی؟ پوری کائنات تو مقروض ہے زہرا کی ماں کی، ہائے ہائے ہائے، پھر پوسے علی لے کے کعبہ بھی دیکھنے جاتے ہیں۔ تبھی شہید محسن نے یہ کہا تھا قلب جامع احرام دل میں پوسے علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ میری آقا زادی کا آخری وقت، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسالت تڑپ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ میری زندگی میں کیوں رو رہی؟ مولا 2 باتوں پہ رو رہی ہوں۔ جی بسم اللہ سیدہ آپ کو سامنے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن تیار کرو۔ یہ ہم جتنے ذاکر علماء ہیں نا، یہ رلانا ہمارا کمال نہیں، تمہارے دلوں کے اندر قبر حسین، تم گھروں کو تالے لگا کر آتے ہو علی علیہ السلام کے فضائل سننے اور آقا زادیوں کے مسائل سننے۔ میں بھائی شفاق کرن صاحب قبلہ کعبہ علامہ صاحب بیویوں کا نام لیتا تھا، میں نے معافی مانگی ہے۔ اب تقریباً 1 سال کی میری کوئی بھی سیڑھی اٹھا لیں یا جب تک میری زندگی ہے میں نے شہزادیوں کے نام نہیں لینے، جو لیتے ہیں ان پر میرا کوئی فتویٰ نہیں، میں کوئی آیت اللہ نے بیوی کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، لیکن میرا اپنا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ان بیویوں کے اسم پاک لوں۔ بس اتنا کہتا ہوں رسول اللہ کو میری بیوی نے ایسے ہاتھ جو میرے رسول نے ہاتھوں کو نیچے کیا، خدیجہ ایسا نہ کر، تجھ پہ اللہ نے سلام بھیجا، خدیجہ حکم کر۔ نہیں مولا کنیز حکم نہیں کر سکتے، کنیز عرض کرے
पीर शाह जी इजाजत है बाबा जी, शहीदों से इजाजत लेके मसाइब पढ़ने चाहें। मखदूम साहब, मुझे कसम है बीबी सैयदा की तहारत की। बीबी ने रो के कहा, मेरे आका, मेरे सरताज, नबियों के सरदार, बस एक थोड़ी सी गुजारिश है, मेरे बाद मेरी शहजादी रोए ना। मेरी पाकीज़ा बेटियों रोना जरूर, मगर सरों से चादर होते। जितने मेरे नौजवान बैठे हो, मैं अपील कर रहा हूं। देखें, अपील का तरीका होता है, मैं धौंस धांधली नहीं कर रहा हूं। गले में जब बंदा कपड़ा डालता है ना, तो ये इंतहा होती है, लोग कत्ल छोड़ देते हैं जब कोई ऐसे करता है। मैं ऐसे करके कह रहा हूं, मेरे बच्चों, सारी दुनिया शराब पिए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। शराबियों के बेटे शराबी होते हैं, कभी तुम शराब ना पीना। इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी नहीं, बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे। सिर्फ 2 जुमलों की इजाजत चाहता हूं। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। और अगर महसूस ना करें बेटा, जरा माइक नीचे लाएगा, मैं हमेशा मसाइब आप में पढ़ता हूँ। 1 मिनट माइक ले आएगा। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा से माफी मांग, सिर्फ 2 मिनट बस मुझे पढ़ना है। कोई मैं मनवाने नहीं आया, कोई यहाँ पर मुकाबला करने नहीं आया। तुम अपनी नमाज पढ़ने आए हो, मैं अपनी नमाज पढ़ने लगा हूँ। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। बुखारी साहब सिर्फ 2 जुमले पढ़ रहे हैं। मर्दों में शिमर की फौज ने सबसे ज्यादा अब्बास को मारा। बड़ा बंदा अमीर है जिसकी अब तक हाय नहीं निकली। जी बिस्मिल्लाह, मैंने समझना बेटे की हयाती करे। मर्दों में सबसे ज्यादा शिमर की फौज ने हजरत अब्बास को मारा। सैयद जातियों में सबसे ज्यादा शिमर की फौज ने सूरह यासीन को मारा। समझ गए हो, मैंने नाम नहीं लेना, मगर एक फर्क है। जती शाहरामान के गैरतमंदों अब्बास के बाजू काट के मारा, आलिया के हाथ बांध के मारा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह बेटियों का पर्दा सलामत रखे। जो हाय कर रहे हैं, मौला उसे भी सलामत रखे। जिसकी हाय नहीं निकली, बीबी उसे तौफीक अता फरमाए। मर्दों में सबसे ज्यादा रात बहलूलपुर में तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम था। मैंने बाजी ये जुमला पढ़ा, यकीन करें, गाड़ी तक लोग ना, मेरे नौजवान रोते आए। मैं आपको सहमत नहीं देती। मैं नहीं कहूँगा उठ के मातमकार, तू सर टक्कर मारे तो फिर ही आजादार नहीं, सिर्फ तेरी आंख नम हो गई। जन्नतुल बकी से आने वाली मखदूमा तुझ पे राजी हो जाए, वो भी ना कर सका, सिर्फ चेहरा बना बीबी राजी हो जाए। आजादारों, हुसैन के मातम गुजारो। एक बहुत बड़ा आजादार यमन का हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा तुरबत अक़दस जो नीचे है सरदाब में, उसकी शाह सब ज़ियारत करने आए। ये खामोशी ने बस एक ही जुमला पढ़ना। जब उसने कब्र मुनव्वर का दीदार किया ना, मैं अदब से पढ़ूंगा, कोई रोए ना रोए। वापस आया तो वहाँ एक आयतुल्लाह खड़े थे, सैयदजादे थे। उन्होंने कहा, शाह जी आप आलम दीन भी हैं, सैयद भी हैं, आपका नूरानी चेहरा, एक सवाल का जवाब पूछना है। कहा पूछें। कहा हुजूर, मैंने सुना है आप जैसे उलमा से कि करबला के जितने जवान थे उन सब में से गाजी का कद सबसे बड़ा था। क्या बात है, क्या बात है तुम्हारे दिल की, थोड़ी बड़ा बात करो। गाजी का कद सबसे बड़ा था। आलिम ने कहा, ला शक बिल्कुल सच कहा। गाजी काबों में पाँव नहीं रखता था, इतना क्या था। कहते फिर इतना बताओ, अपनी दादी का वासा सुभाना नहीं आयतुल्लाह का बोलो। कहा जब कद इतना बड़ा था तो कमर इतनी छोटी क्यों है। जिसे समझ आइए वो हाय कर ले। जब गाना कमर इतनी छोटी क्यों है। आलम दीन ने अमामा उतारा, मट्टी उठाई, अपनी दादी में डाल के कहा, ना खुद रो ना मुझे रुला। कहते नहीं किबला बताए। कहा जब अब्बास घोड़े से गिर गया, 10,000 बेगैरत हाथों में तलवारें लिए आलिया के पर्दे को काटना शुरू किया। हुसैन को 8 हिस्सों में अब्बास मिला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत।
8 حصوں میں میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ علامہ صاحب اجازت دیتے ہیں میں غازی پاک کے 2 سلام پڑھوں اور اسی پہ ممبر چھوڑ دوں، بالکل اسی پہ چھوڑ رہا ہوں۔ جب میرے مولا پہنچے نا تو میرے شہنشاہ تڑپ رہے تھے، دائیں آنکھ میں تیر تھا، یار پتہ نہیں میں اس پر جا نہیں سکا، یا دائیں آنکھ میں تیر تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے آج زندگی میں پہلی بات میر مونس کے میں 4 مصرے پڑھنے لگا، ایسے رکھا زانوں پہ، اور غازی کی اس آنکھ سے نا، اس آنکھ سے خون اور آنسو، اور اس آنکھ سے صرف آنسو۔ حسین بادشاہ نے ماتھا چوما، میرے شیر رو کیوں رہا ہے؟ درد ہو رہی ہے؟ نہیں مولا، شیر کا بیٹا ہوں، خود شیر ہوں، شیر کا پوتا ہوں، پھر رو کیوں رہا ہے؟ یہ میرے ہاتھ جوڑے، بی بی پاک کا واسطہ میں مسائب میں تبلیغ کرتا ہوں، جائیداد کی خاطر کبھی بھائی نہ چھوڑنا، زمین چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، کبھی بھائی نہ چھوڑنا، یہ تمہیں تہذیب سکھائی ہے کربلا والوں نے۔ حسین کہتے ہیں پھر روتا کیوں ہے؟ مولا آج زندگی میں پہلی مرتبہ تیرا نوکر نہ اٹھ سکا۔ کیا کہنے کیا کہنے مجھے نہیں پتا مسائل کسے کہنے، نہ تیرا نوکر آج اٹھ کے استقبال کر سکا، اور مولا اس سے زیادہ انہوں نے اس بات کا ہے آج تیرا نوکر دونوں ہاتھوں سے تجھے سلام نہیں کر سکا۔ حسین کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہا عباس، اور میں صدقے دوں، اور میں صدقے دوں، بس چھوڑے لگوں مصر پڑھ۔ عباس جی میرے آقا، ہمیشہ کہا آقا، جی میرے آقا۔ عباس بھائی کی بات مانے گا؟ مولا غازی آیا ہی تیری بات ماننے، آپ حکم فرمائے، سیدہ کے پاس بیٹے، کنیز کا بیٹا حاضر، اب بھی جو امر کریں گے نوکر حاضر۔ انشاءاللہ یاد کرو کہ مسائب ادب سے کیسے پڑھے جاتے ہیں، ایسے اس طرح پڑھا کرو، سنا کرو۔ میں اپنی مثال نہیں دے رہا، میں نے بھی بھیک مانگی ہے۔ میرے غازی پاک کہتے ہیں مرشد حکم۔ عباس مجھے بھائی کہتے ہیں، میں نے پتہ نہیں پڑھا کیا ہے، آپ تو سن رہے ہیں نا، مجھے بھائی کہتے ہیں۔ غازی کی آنکھیں جھک گئی، مولا یہ حکم امام کا ہے؟ مولا اگر نوکر کو اجازت دو تو ایک بات کر لو۔ حسین کہتے بول میرے شیر، اب میر مونس نے یہ منظر بنایا ہے، اردو جانتا ہے یا نہیں تمہارے دلوں میں اترے گی۔ میر مونس کہتے ہیں غازی شہنشاہ نے کہا مولا زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں۔ ہائے ہائے، کوئی ہے سننے والا؟ مولا میں کیسے بھائی کہوں؟ زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں، احمد نے مجھے کاندھوں پہ اٹھایا ہو تو کہہ دوں، جبریل نے میرا جھولا جھلایا ہو تو کہہ دوں، ان رتبوں میں سے ایک بھی پایا ہو تو کہہ دوں، نالائن اٹھاؤں، میری معراج یہی ہے، معراج یہی، تخت یہی، تاج یہی ہے۔ آخری بات لو جی، جو کہتے ہیں نا 30 سال ہو گئے میری دعا پوری نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے اولاد نرینہ عطا نہیں کی، اللہ نے مجھے مکان عطا نہیں کیا، میں اللہ غرور کرنے والے پہ لعنت کرے بی بی کا سب سے چھوٹا نوکر بن کے نا عاجزی کے ساتھ دعا کروں، ایک آنسو بی بی سے تم مانگ لو، اگر مجلس میں اٹھنے سے پہلے دعا قبول نہ ہو تو میں آقا زادی کا ذاکر نہیں، جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے بہت بڑی وصیت کی ہے۔ کہا مولا میرا جسم نہیں لے کے جانا، مولا 2 چیزیں لے کے جانی ہے خیموں میں۔ ہاں میرے شیر بول مولا، ایک میرا علم لے جا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اللہ کی عزت کی قسم، اسی عباس علمدار کی قسم میں بہت مطمئن ہوا، انتہائی دعا کروں۔ ہر بندہ ایسے رو رہا ہے جیسے کوئی جنازہ پڑا ہو، آہستہ آہستہ سسکیوں کے ساتھ، مولا 2 چیزیں لے جاؤ۔ ہاں میرے غازی بولو، مولا ایک میرا علم لے جا، جی باجی بس آفی جو، اور دوسرے میرے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ لے جا۔ جو بندہ سمجھ گیا صبح تک روئے گا، باہر روڈوں پہ روئے گا، سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گا۔ حسین کہتے ہیں عباس علم تو سمجھ میں آیا، بازو کیوں بھیجتا ہے؟ کہا مولا میرے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ لے جا رہا، جب تیری 4 سال کی بطول سامنے آئے، میرے کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا عباس
ولا نصر القوم الظالمين اللهم تقبل منا انك